رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ایسا کرنا چھوڑ دیں گے اور مداہن ہو جائیں گے، مداہن جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المداہن فی حدود اللہ ہے کہ اللہ کی حدود میں مداہن کی مثال، والواقع فیہا، اور اس کی مثال کہ جو حدود اللہ کے معاملے میں پڑ گیا، یعنی حدود اللہ کو توڑنے میں، اس کی نافرمانی میں، ان دونوں کی مثال۔ یہ مداہن کا لفظ یہاں ہے نا، مداہن، یہ مداہن کون ہوتا ہے؟ مداہن وہ ہوتا ہے جو یہ کام نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے، جو اپنی حیثیت کا استعمال نہ کرے، جو سستی کرے، کاہلی کرے، خواہ خواہ کے خوف میں، اندیشے میں مبتلا ہو، لالچ کی وجہ سے نہ کرے، دنیاوی طمع کی وجہ سے نہ کرے، خواہ خواہ کی شرم اور حیا میں مبتلا ہے، نہیں کر رہا، شرما رہے ہیں خواہ خواہ، ویسے نہیں شرماتے، اس میں شرم آ رہی ہے، اور خواہ خواہ خوف زدہ ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، اور خواہ خواہ لالچ، کسی لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، کسی حرص میں ہے، کوئی مفاد ہے، یا پرواہ نہیں ہے، دین کی پرواہ نہیں، ہاں ہوتا رہے، ہمارا کیا، ہمارے لیے کیا نقصان ہے، ہمارا کیا نقصان ہے، ہو رہا ہے ہونے دو، فلاں کر رہا کرنے دو، یہ خود بھگتے گا، یہ سوچ ہے نا، بڑی جنرل سوچ یہ ہے، ہمیں کیا، یہ مداہن کہلاتے ہیں، مداہن، مداہنت کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب یہ مداہن اور وہ جو ان کے سامنے اس برائی میں پڑ گئے، دونوں کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا جیسے سفینہ ہوتا ہے نا، جہاز پانی کا، اور اس کے اندر لوگ جمع ہوئے اور پھر لوگوں نے اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی، کچھ لوگ نیچے ٹھہر گئے، کچھ لوگ اوپر ٹھہر گئے، فرمایا پھر نیچے والوں میں سے ایک شخص پانی کے لیے اوپر جانے لگا کہ پانی چاہیے، نیچے پانی نہیں ہے، وہ اوپر جانے لگا، تو اوپر والوں کو تکلیف ہونے لگی، جب تکلیف ہونے لگی تو نیچے والے نے سوچا کہ میں اوپر کیوں جاؤں اور پانی کیوں لوں اوپر سے، میں اسی جہاز میں، اس کے تختے میں، نیچے فرش میں سوراخ کر کے یہاں سے پانی لے لیتا ہوں۔ تو اس نے، حدیث میں آیا فَأَخَذَ الْفَاسَ فَجَعَلَ يَنْقُرُ، تو پھر اس نے کیا کیا، کلاڑی لی اور نیچے کھودنے لگا۔ فرمایا اگر اوپر والوں نے آ کے اس کو نہ روکا، اگر نہ روکا، یہ ہے وہ، دیکھیے اب یہ نیچے والا جو ہے یہ ہے وہ برائی میں پڑنے والا، اور اوپر والا ہے جو مداہن بن رہا ہے، اب اگر نہ روکا اور یہی کچھ سوچا، چھوڑے ہمیں کیا، اس کا مسئلہ یہ جانے، اور یہ سوچا کہ اسی کا نقصان ہوگا، بہت محدود سوچا، غلط دیکھا۔ فرمایا اگر نہیں روکا تو یہ پانی اندر آئے گا اور نیچے والا بھی ڈوب جائے گا، اوپر والا بھی ڈوب جائے گا، سب ڈوب جائیں گے، معاشرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جب لوگ کسی کو برائی سے نہیں روکتے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے، تباہی پھیل جاتی ہے، عذاب آتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور فتنوں کی وہ آگ جلتی ہے جس کی لپیٹ میں آپ ہم سب آتے ہیں۔ بہت سے جرائم اتنے خوفناک ہیں، اتنے خوفناک ہیں، اتنے خوفناک ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور ہم بشمول ہمارے لیڈر، ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حکمران اور سب، اور پوری قوم من جملہ، ان جرائم کے بارے میں کوئی حساسیت اپنے اندر نہیں رکھتے، نہیں روکا جا رہا۔ یہاں بچوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں، یہاں زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں، یہاں قوم کا اخلاقیات کا جنازہ نکلا جا رہا ہے، یہاں ایسی برائیاں پھیل رہی ہیں کہ یہ قوم کی عمارت کھڑے کھڑے کولیپس ہو جائے گی۔ جس قوم کی تعلیم تباہ ہو جائے، جس کا کرپشن اتنا بڑھ جائے کہ ایک ایک پرچہ جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائے، امتحانی کاپیاں بکنا شروع ہو جائیں، پوزیشنیں بکنا شروع ہو جائیں، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی، اور پوری قوم اس کو کوئی چیز محسوس ہی نہیں کرتے۔ کچھ ہی لوگ بیچارے چیختے چلاتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بس سدا بس سہرا ہیں۔
یہ ہم اپنے مستقبل کو بھی داؤ پہ لگا کے بیٹھے. حکمران ہمارے دیکھیے کیسے سیدھے, نہیں جیسے وہ کسی ڈنگر کو ہکا دو تو وہ سیدھا چلتا ہے, معاف کیجئے گا, تو وہ ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں, سڑک بناؤ, روڈ بناؤ, روڈ بناؤ, موٹر وے بناؤ, روڈ بناؤ, بس دیکھنا پہ اس پہ قوم چلے گی. قوم چاہے پڑھ لکھ کے چلے یا جاہل ہو کے چلے, اس سے بحث نہیں. زندہ چلے یا مردہ چلے, اس سے بحث نہیں ہے. وہ قوم اس روڈ موٹر وے پہ چلے گی, ترقی کر جائے گی. زندگی کی موٹر وے تباہ ہو رہی ہے, دماغوں کی موٹر وے تباہ ہو رہی ہے, اخلاقیات کی موٹر وے تباہ ہو رہی ہے, علم کی موٹر وے تباہ ہو رہی ہے, اور قوم اس موٹر وے پہ چلے گی اور یہ سفر کرے گی, خوشحال ہو جائے گی. تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس لیے یہ حدیث ہماری آنکھ کھولتی ہے. فرمایا اگر اوپر والے سفینے میں بیٹھے ہوئے لوگ نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تباہ ہو جائیں گے. یہ تو ایک میں نے اشارہ دیا ہے نا, میں اس معاشرے کی کیا کیا باتیں بیان کروں, اپنے ارد گرد اس ماحول میں کیا کیا نہیں ہو رہا. پمبا کجا کجا نے ہم تن ہما داغ داغ شد, یہ پورا تن ہی داغ داغ ہے. مجھے تو اس وقت دکھ ہوتا ہے جب ہمارے آس پاس آپ جیسے بھائیوں میں, لوگوں میں, اس معاشرے میں نیچے بیٹھے ہوئے لوگ, جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو اس وقت بس پھر سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے کہ پھر بھی یہ قوم وہی نعرے لگا رہی ہوتی ہے, وہی خواب دیکھ رہی ہوتی ہے, انہی سے امیدیں باندھی ہوتی ہیں, انہی سے توقعات باندھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ جن کا یہ ریکارڈ سامنے ہوتے ہیں اور دنیا نے دیکھا ہوا ہوتا ہے. بس پھر کیا ہو سکتا ہے, پھر کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے, اور ہمیں نیکی اور بدی کی پہچان, پہلا مسئلہ تو یہ ہے, خیر و شر کی پہچان, کامیابی ناکامی کی پہچان, صحیح غلط کا امتیاز, عقل اور نامعقولیت کا فرق, یہ سمجھنا ہوگا. علم اور جہالت کا فرق, سچ اور جھوٹ کا فرق. جس قوم کے اندر سے یہ فرق مٹ جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. خدا را آپ اور ہم بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے, ہم معاشرے کو پکڑ کے گردن سے سیدھا نہیں کر سکتے, مگر خدا کے واسطے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو تو ٹھیک کرو, اپنے زیر تربیت. یہی تو سوال آخرت میں ہوگا, وہ سوال نہیں ہوگا جو ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ تو ہوگا. اور خدا کی قسم اگر آج ایک ایک شخص یہ بات سوچ لے کہ میں کم از کم اپنی حدود و اختیارات میں ایک صحیح بات کروں, صحیح بات بتاؤں, حق بات کروں, برائی کو روکوں, نیکی بدی کا شعور لوگوں کو دوں, تو تبدیلی آئے گی. 10 سال میں 20 سال میں ایک قوم کھڑی ہو جائے گی. ہمارے پیچھے اگر یہ کام مسلسل ہو رہا ہوتا تو آج ہمیں یہ شکایت ہوتی, اور اگر آج ہم نہیں کر کے جائیں گے تو کل ہمارے بچے وہ ہم سے زیادہ بدحال ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے, ان نسلوں کے لیے, اپنی آخرت کے لیے اپنی حدود میں رہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کرنا.